السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے سے نوازا ہے۔ فیلڈ مارشل کا عہدہ پاکستان میں کن کن لوگوں کے پاس رہا ہے، کن کن لوگوں کو ملا ہے، یہ بھی بتاؤں گا، اور اس کے علاوہ دنیا بھر میں فیلڈ مارشل کا عہدہ کس کس ملک میں دیا جاتا رہا ہے، کن کن کو دیا جاتا رہا ہے اور کیوں دیا جاتا ہے۔ جنرل عاصم منیر کو تو یقیناً بھارت سے جنگ جیتنے کے خوشی میں اعزاز کے طور پر یہ عہدہ دیا گیا ہے، اور اس کی مراد کیا ہوتی ہیں، یہ کتنے عرصے کے لیے ہوتا ہے، اور پھر ایئر چیف کے حوالے سے بتاؤں گا کہ ایئر چیف کے بارے میں کیا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آج وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی صدارت میں وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے۔ اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جنرل عاصم منیر آرمی چیف پاکستان، پاک فوج کے جو آرمی چیف ہیں، انہوں نے جو قیادت کی ہے پاک فوج کی اس جنگ میں، اور جو فتح حاصل کی ہے، بھارت پر برتری حاصل کی ہے، بھارت کو بری اور بدترین شکست دی ہے، تو اس کے اس کے اعزاز میں اور ان کی یہ فتح جو ہے تسلیم کرتے ہوئے ان کو جو ہے فیلڈ مارشل کے عہدے سے نوازا جاتا ہے۔ یہ ویسے اعزازی عہدہ ہوتا ہے، لیکن اس کی مراد ہوتی ہے۔ اس کا کام کوئی نہیں ہوتا، آرمی چیف ہی رہیں گے، آرمی چیف بھی رہیں گے، بلکہ اس طرح کہوں کہ جنرل عاصم منیر آرمی چیف کے ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل بھی ہوں گے۔ اس سے پہلے صدر ایوب خان نے 1958 میں جب وہ صدر بنے تھے، مارشل لا ملک میں نافذ کیا پہلے، اور اس کے بعد صدر بن گئے ملک کے، تو انہوں نے خود کو خود ہی فیلڈ مارشل کا اعزاز دے دیا، لقب دے دیا، اور یہ خود کو خود اعزاز دینا، لقب دینا، یہ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی جائز ہو سکتا ہے۔ بھائی میں خود کو خود فیلڈ مارشل کہہ دوں کہ میں فیلڈ مارشل ہوں، یہ تو کوئی نہیں مانے گا نا۔ تو قانونی طور پر صحیح طریقے سے جو فیلڈ مارشل ہے وہ پہلی مرتبہ پاکستان میں ہوا ہے، جنرل عاصم منیر آرمی چیف۔ جنرل ایوب خان کا صحیح طریقے سے، قانونی طریقے سے نہیں ہوا تھا، حکومت پاکستان نے نہیں دیا تھا، اس وقت کے وزیر اعظم نے نہیں دیا تھا، بلکہ انہوں نے 1958 میں مارشل لا نافذ کیا، اور اس مارشل لا کے بعد صدر مملکت بن گئے، اور پھر خود کو فیلڈ مارشل کا لقب دے دیا۔ تو وہ اس لیے کیونکہ 1951 میں یہ فوج کے کمانڈر ان چیف بنے تھے، اس کے چکر میں انہوں نے خود کو دے دیا، لیکن جنرل عاصم منیر نے خود کو خود نہیں دیا۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اس کی مراد یقیناً ہوتی ہیں، یہ پاک فوج میں اعلیٰ ترین عہدہ ہوتا ہے، یعنی سمجھے جنرل جو ہوتے ہیں وہ 4 اسٹار ہوتے ہیں، تو یہ 5 اسٹار ہوتا ہے، اور تمام فوج کے جو افسران ہیں، جنرلز ہیں، لیفٹیننٹ جنرلز ہیں، ان سب سے اوپر ہوتا ہے۔ تو جنرل عاصم منیر اس وقت فیلڈ مارشل ہیں، تو اب ہم آرمی چیف اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کر کے ان کو پکار سکتے ہیں یا پکاریں گے۔ تو میں آپ کو اس رینک کے حوالے سے بتاؤں کہ یہ سب سے بلند فوجی رینک ہے، جنرل سے بھی اوپر ہوتا ہے۔ اعزازی درجہ اس کا مطلب ہے کہ یہ عہدہ رسمی اور علامتی حیثیت رکھتا ہے، اور عام طور پر کوئی فیلڈ مارشل روزمرہ کی کمانڈ میں شامل نہیں ہوتا۔ انتہائی نایاب عہدہ ہے، پاکستان کی تاریخ میں اب تک صرف ایوب خان ہی رہے ہیں، اس کے بعد جنرل عاصم منیر کو یہ اعزاز بخشا گیا ہے۔ 67 سال کے بعد تقریباً جنرل عاصم منیر کو یہ عہدہ دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ حکومت پاکستان نے مارکہ حق اور آپریشن بنیان مرصوص میں ملک کی سلامتی کو یقینی بنانے اور دشمن کو شکست فاش دینے پر ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر
سندھو کی جو مدت ملازمت ہے وہ پوری ہونے کے بعد ان کی خدمات کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ ایئر چیف کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کی مدت ملازمت پوری ہوگی تو پھر بھی ان کی جو خدمات جو ہیں وہ جاری رہیں گی۔ تو اب یہ سمجھیں فیلڈ مارشل کا عہدہ 5 اسٹار کا ہوتا ہے اور 23واں گریڈ ہوتا ہے۔ پاکستان میں عموماً عام طور پر 22 گریڈ ہوتے ہیں، لیکن یہ 23واں عہدہ یہ کسی کسی کو ملتا ہے، اور یہ کچھ اور ممالک میں بھی ہے۔ برطانیہ میں، جرمنی میں اور بھارت میں فیلڈ مارشل رہ چکے ہیں ماضی میں۔ سب سے پہلی جنگ عظیم جو تھی اس میں دیا گیا تھا، اور یہ 1917 میں دیا گیا تھا۔ کس کو دیا گیا تھا اس کے حوالے سے میں بتاؤں گا آپ کو کہ یہ برطانیہ میں جو فیلڈ مارشل کا عہدہ تو برطانوی فوج کا سب سے اعلیٰ اور تاریخی فوجی رینک ہے۔ برطانیہ میں کئی فیلڈ مارشل گزرے ہیں، خاص طور پر جنگ عظیم اول اور دوم جو ہے اس کے دوران۔ فیلڈ مارشل برنارڈ لا مونٹگمری، یہ ان کا نام ہے، مونٹگمری۔ ان کو 1944 میں یہ عہدہ دیا گیا تھا، اور برطانوی بادشاہ جارج ششم جو تھا اس نے یہ عہدہ دیا تھا۔ جنگ عظیم دوم کے دوران جو ہے پھر یہ بیٹل آف الامین، اس میں جرمنی کے جنرل رومیل کو انہوں نے شکست دی تھی، اور مغربی یورپ میں اتحادی فوج کی قیادت کی۔ اچھا، فیلڈ مارشل ہیگ ہیں، ان کو 1917 میں، یہ سب سے پہلے جنگ عظیم اول میں برطانوی فوج کی انہوں نے قیادت کی تھی۔ اور یہ جو ہیں برنارڈ لا جو ہیں مونٹگمری، ان کو جو ہے جنگ عظیم دوم میں دیا گیا تھا، اول میں نہیں، دوم میں۔ اچھا، 1917 میں جنگ عظیم اول کے دوران برطانوی فوج کی انہوں نے قیادت کی تھی۔ یہ جو فیلڈ مارشل ہیگ ہیں ان کو دیا گیا تھا۔ فیلڈ مارشل ولیم سلیم ہیں، ان کو یہ عہدہ ملا تھا فیلڈ مارشل کا 1949 میں، اور یہ وجہ تھی ان کو عہدہ دینے کی، فیلڈ مارشل بنانے کی، کہ دوسری جنگ عظیم میں برما فرنٹ پر کامیاب مہمات فتوحات کی تھی۔ برطانیہ میں فیلڈ مارشل کا رینک اب علامتی بن گیا ہے، اور 2012 کے بعد سے نئے فیلڈ مارشل نہیں بنائے گئے سوائے شاہی خاندان کے۔ اچھا، جرمنی میں یہ عہدہ جو ہے فیلڈ مارشل کا پروشیا اور نازی جرمنی میں اعلیٰ ترین فوجی رینک ہوتا تھا، اور اس میں ایرون رومیل ہے، ایک جنرل ہے، ان کو عہدہ دیا گیا تھا 1942 میں، اور ہٹلر جو ہے اس وقت تھے تو انہوں نے یہ عہدہ ان کو دیا تھا۔ اور وجہ یہ تھی کہ افریقہ میں جرمن افواج کی شاندار انہوں نے قیادت کی تھی، اور اتحادی افواج کے خلاف کامیاب دفاعی حکمت عملی اپنائی تھی۔ اس کے علاوہ فیلڈ مارشل گورنگ، یہ ہیں جی، گورنگ کو بھی دیا گیا ہے 1938 میں، اور یہ جرمن کی بات چل رہی ہے۔ یہ بھی وجہ یہ تھی کہ نازی جرمنی کے ایئر فورس کا یہ سربراہ تھا۔ اور اس کے علاوہ فیلڈ مارشل مانشٹائن، یہ ان کو 1942 میں یہ عہدہ دیا گیا تھا، فیلڈ مارشل بنایا گیا تھا، اور وجہ یہ تھی کہ سوویت یونین کے خلاف کامیاب عسکری حکمت عملی انہوں نے اپنائی تھی۔ اچھا، جنگ عظیم دوم کے بعد جرمنی میں یہ رینک ختم کر دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ بھارت میں یہ عہدہ فیلڈ مارشل کا جو ہے بھارتی فوج کا بھی سب سے بڑا بلند ترین اعزازی رینک سمجھا جاتا ہے۔ صرف 2 لوگوں کو یہ رینک ملا ہے، فیلڈ مارشل کوڈیاندرا مڈپا ان کا نام ہے، اور مڈپا کریاپا پورا نام جو ہے۔ ان کو 1978 میں یہ عہدہ دیا گیا تھا، اور بھارتی صدر نے
فخر الدین علی احمد جو ہیں ان کے دور میں اعلان ہوا تھا، اور عہدہ پھر بعد میں ایک حکومت آئی تو انہوں نے دیا تھا۔ اور وجہ یہ تھی کہ 1947 میں بھارت کے پہلے یہ آرمی چیف بنے تھے، اور بھارتی فوج کی تعمیر نو میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس کے علاوہ بھارت میں فیلڈ مارشل سم مانیک شاہ ہیں، ان کو 1973 میں یہ عہدہ دیا گیا تھا۔ یہ بھی اس وقت کے بھارتی صدر جو ہیں وی وی گری، انہوں نے دیا تھا۔ 1971 کی پاک بھارت جنگ میں کہا جاتا ہے کہ بھارت نے فتح حاصل کی تھی، اور یہ بھارت کا کلیم ہے کہ بھارت نے فتح حاصل کی تھی، جس کے بنیاد پر، اور بنگلہ دیش کی آزادی میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ اور بھارتی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس چکر میں ان کو بھی دیا گیا تھا۔ اور بھارت میں فیلڈ مارشل کا عہدہ اب بہت نایاب ہو گیا ہے، اور یہ عہدہ کہیں بھی زندگی بھر کا اعزاز ہوتا ہے۔ جب بھی آپ یہ ریٹائر بھی ہو جائیں گے تو اس کے بعد بھی جب ان کو پکارا جائے گا تو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کہا جائے گا، جس طرح ایوب خان کو فیلڈ مارشل ایوب خان کہا جاتا ہے۔ فیلڈ مارشل کو عام جنرل سے زیادہ مراعات دی جاتی ہیں، بشمول سرکاری گاڑی، سرکاری رہائش، گاڑیاں، مشاعرہ وغیرہ، تو یہ مراعات ہوتی ہیں۔ باقی ان کا کام کوئی خاص نہیں ہوتا، صرف ایک اعزازی اور علامتی یہ عہدہ ہوتا ہے، لیکن آنر بہت بڑا ہوتا ہے، اعزاز بہت بڑا ہوتا ہے، اور اس پر پوری قوم جو ہے خوش بھی ہے، پوری قوم مبارکبادیں دے رہی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری سے لے کے تمام جو جماعتیں ہیں وہ مبارکبادوں کے ان کے پیغامات بھی آ رہے ہیں، سیاستدانوں کے پیغامات آ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل جو ہیں آرمی چیف، انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اور یہ میں اعزاز جو ہے یہ پوری قوم اور اسپیشلی شہداء اور زخمیوں کے جوانوں کے نام کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک عاصم منیر تو کیا 7 عاصم منیر بھی میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔